صبح کی پہلی کرن جب گھر کی کھڑکی سے اندر آئی تو سمینا پہلے سے جاگ رہی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی چھت کو تک رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور تھا، کہیں بہت دور، کسی اور دنیا میں۔ 12 سال ہو گئے تھے اس گھر میں آئے ہوئے، 12 سال جو پلک جھپکتے گزر گئے اور ساتھ لے گئے تھے اس کی جوانی، اس کے خواب، اس کی ہنسی۔ 3 بچے تھے، بڑا بیٹا دانیال 9 سال کا، بیٹی عالیہ 7 سال کی اور چھوٹا فیصل جو صرف 4 سال کا۔ تینوں اس کی جان تھے، اس کا وجود تھے، لیکن آج اس صبح سمینا کا دل کسی عجیب بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ شوہر وسیم پہلے سے دفتر جا چکا تھا۔ وسیم ایک سرکاری ملازم، ایماندار، محنتی، سیدھا سادہ آدمی۔ نہ کوئی فضول خرچی، نہ کوئی تفریح، نہ کوئی رومانس۔ گھر آتا، کھانا کھاتا، اخبار پڑھتا اور سو جاتا۔ سمینا کے لیے کبھی کوئی پھول نہیں لایا، کبھی کسی ریسٹورینٹ میں نہیں لے گیا، کبھی نہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ وہ بھرا آدمی نہیں تھا، بس بے حس تھا، بے توجہ تھا، جیسے سمینا اس کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ گھر کا ایک فرنیچر ہو۔ سمینا نے اٹھ کر آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ 35 سال کی عمر، بالکل خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، گھنے بال، گندمی رنگت، لیکن آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، اور چہرے پر وہ تھکاوٹ جو صرف روح کی ہوتی ہے، جسم کی نہیں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بچوں کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ محلے میں نیا بنگلہ کرائے پر اٹھا تھا۔ سمینا نے سنا تھا کہ کوئی بڑا تاجر آیا ہے لاہور سے، بہت پیسے والا۔ اس نے ذرا توجہ نہیں دی، اسے کیا لینا دینا دوسروں کے معاملات سے۔ پھر ایک دن سبزی والے کی دکان پر ملاقات ہوئی۔ معاف کیجیے گا، کیا یہ دکان اچھی ہے؟ سمینا نے مڑ کر دیکھا، ایک لمبا گھوڑا 40 سال کی لگ بھگ آدمی کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض، اوپر سے ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ ہاں ٹھیک ہے، سمینا نے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھانا چاہا۔ میں کامران ہوں، نیا آیا ہوں محلے میں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جانتی ہوں، سمینا نے بس اتنا کہا اور چلی گئی، لیکن گھر پہنچ کر نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں وہ چہرہ گھومتا رہا، وہ مسکراہٹ، وہ آنکھیں۔ اس نے سر جھٹکا اور خود کو مصروف کر لیا۔ کامران اگلے چند ہفتوں میں کئی بار ملا، کبھی بازار میں، کبھی مسجد کے باہر، کبھی پارک میں جب سمینا بچوں کو لے کر جاتی۔ ہر بار وہ سلام کرتا، ہنستا، 2 4 باتیں کرتا۔ رفتہ رفتہ سمینا کی جھجک کم ہوتی گئی، وہ باتیں کرنے لگی، ہنسنے لگی۔ کامران کا انداز وسیم سے بالکل مختلف تھا، وہ توجہ دیتا تھا، ہر بات غور سے سنتا، سمینا کی رائے پوچھتا، اسے اہمیت دیتا۔ ایک دن اس نے کہا، تم بہت ذہین ہو سمینا بی بی، مجھے حیرت ہے کہ تم نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اپنا۔ یہ جملہ سمینا کے دل میں اتر گیا۔ وسیم نے کبھی بھی اسے ذہین نہیں کہا، وسیم نے کبھی اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر کامران نے پتہ چلایا کہ سمینا کو کڑھائی کا شوق ہے، اور اس نے ایک دن ایک مہنگا کڑھائی کا سیٹ بھیج دیا گھر پر، محلے میں آنے کا تحفہ کہہ کر۔ سمینا کا دل بھر آیا، 12 سال میں پہلی بار کسی نے اسے تحفہ دیا تھا۔ کامران کے بارے میں جب سمینا نے لوگوں سے سنا تو پتہ چلا کہ وہ واقعی بہت امیر آدمی ہے۔ لاہور میں کئی فیکٹریاں ہیں، کراچی میں دفتر ہے، دبئی میں بھی کاروبار ہے، ایک بڑی گاڑی میں چلتا ہے، نوکر چاکر ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی پہلی بیوی سے طلاق ہو چکی ہے اور وہ اکیلا ہے۔ سمینا نے یہ سب سن کر خود کو سمجھایا کہ اسے کیا، وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، 3 بچوں کی ماں ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں۔ کامران اب کبھی کبھی گھر کے باہر کھڑا ہوتا، سمینا سے لمبی لمبی باتیں کرتا، کبھی بچوں کے لیے چاکلیٹ لاتا، کبھی سمینا کے لیے کوئی کتاب جو اسے پسند ہو۔ ایک دن اس نے کہا، سمینا میں تم سے سچ کہوں گا، میں نے بہت عورتیں دیکھی ہیں، لیکن تم جیسی نہیں دیکھی، تم میں کچھ ہے جو مجھے کھینچتا ہے۔ سمینا کا دل دک سا رہ گیا، اس نے گھبرا کر کہا،
ایسا نہیں کہتے، لیکن اندر سے ایک حصہ خوش تھا، ایک عجیب سی خوشی جو مدتوں سے سوئی ہوئی تھی۔ پھر وہ رات آئی جب وسیم اور سمینا کا بہت بڑا جھگڑا ہوا، چھوٹی سی بات پر۔ وسیم نے کہا کہ سمینا ناشکری ہے، سمینا نے کہا کہ وسیم بے حس ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو وہ باتیں کہیں جو برسوں سے جمع ہو رہی تھی۔ رات کو سمینا روتی رہی اور وسیم الگ کمرے میں سو گیا۔ اگلے دن کامران کا میسج آیا، کیا حال ہے؟ سمینا نے لکھا، ٹھیک نہیں۔ کامران نے فون کیا، سمینا نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ جو برسوں سے دل میں دبا ہوا تھا۔ کامران نے سنا، سمجھا، دلاسا دیا۔ تم اس سے بہتر زندگی کی حقدار ہو سمینا، بہت بہتر۔ یہ الفاظ زہر تھے میٹھے، اور سمینا نے پی لیے۔ اگلے 3 مہینے سمینا کی زندگی کے سب سے بڑے دھوکے تھے، اور اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ کامران نے اسے خواب دکھائے، نئی زندگی کے، آزادی کے، محبت کے۔ کہا کہ وہ اسے اپنا لے گا، وہ کہتا نکاح کرے گا، اسے اور بچوں کو لے جائے گا۔ دبئی میں گھر ہے، اچھا اسکول ہے، سب کچھ ہے، بس ایک قدم اٹھانا ہے۔ سمینا نے پوچھا، بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ ہاں، سب کو، میں تم سب کا خیال رکھوں گا۔ سمینا کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ کامران کی باتیں، اس کی دولت، اس کی توجہ، سب نے مل کر سمینا کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ بھول گئی کہ وسیم بھرا نہیں، بس تھکا ہوا ہے۔ وہ بھول گئی کہ اس کے بچوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ وہ بھول گئی کہ جو چمکتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ ایک رات، جمعرات کی رات، جب وسیم رات کی ڈیوٹی پر تھا، سمینا نے اپنا بیگ باندھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں بھیگی تھی۔ اس نے تینوں بچوں کو آخری بار سوتے ہوئے دیکھا۔ دانیال کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، عالیہ کے بالوں کو چھوا، فیصل کو چھاتی سے لگایا اور خاموشی سے روئی۔ پھر اس نے خط میز پر رکھا، بیگ اٹھایا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر کامران کی گاڑی کھڑی تھی، انجن چل رہا تھا، لائٹیں بند تھیں۔ سمینا نے دروازہ بند کیا اور چل دی، اپنے 3 بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے 12 سال کو پیچھے چھوڑ کر۔ پہلے 2 ہفتے خواب جیسے تھے۔ کامران نے اسے لاہور کے ایک مہنگے ہوٹل میں رکھا، کھانا کمرے میں آتا، کپڑے خریدے جاتے، باہر گھومنا ہوتا۔ سمینا کو لگا جیسے وہ کسی فلم میں ہے، ایک ایسی فلم جس کی وہ خود ہیرو ہو۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ چیزیں بدلنے لگیں۔ کامران کے فون زیادہ آنے لگے، رات کو دیر سے وہ کبھی کبھی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا۔ سمینا جب پوچھتی تو کہتا کاروبار ہے۔ ایک رات سمینا نے اس کا فون دیکھا، غلطی سے اسکرین کھل گئی اور اس نے وہ میسج پڑھے جو اس کی روح کانپ گئی۔ کسی اور عورت کے میسج تھے، آج کب آؤ گے، بچہ ہوا تو کیا کرو گے؟ سمینا کے ہاتھ سے فون گر پڑا۔ جب کامران آیا تو اس نے سامنا کیا، وہ پہلے مکر گیا۔ پھر جب سمینا نے میسج دکھائے تو اس نے بے شرمی سے کہا، سمینا تم سمجھدار ہو، میری کراچی میں ایک اور دوست ہے، لیکن تم کو کیا تکلیف، تمہارا خیال میں رکھتا ہوں نا۔ سمینا کا سر گھوم گیا۔ تم نے مجھ سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ؟ کامران نے ہنس کر کہا، یار میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ ممکن نہیں، تمہارے بچے ہیں، طلاق نہیں ہوئی تمہاری، میں کیسے نکاح کروں؟ سمینا کو سمجھ آئی کہ وہ کتنے بڑے جھوٹ میں پھنسی ہوئی ہے۔ سمینا نے کامران سے التجا کی، روئی، چیخی۔ کامران نے پہلے نرمی سے سمجھایا، پھر ٹھنڈا ہو گیا، پھر اکڑ گیا۔ ایک صبح سمینا جاگی تو کامران ہوٹل میں نہیں تھا۔ اس نے فون کیا، فون بعد میسج کیا، کوئی جواب نہیں۔ ہوٹل والوں نے بتایا کہ کمرے کا حساب صبح صاف ہو گیا ہے اور ایک لفافہ چھوڑا گیا ہے سمینا کے نام سے۔ لفافے میں 5,000 روپے تھے اور ایک چھوٹا سا کاغذ، معاف کرنا، یہ میرے بس کا نہیں تھا، اپنا خیال رکھنا، بس۔ سمینا نے اس کاغذ کو اتنی دیر تک دیکھا کہ الفاظ دھندلا گئے۔ پھر اس نے ہوٹل کے کمرے بند کیا، بیت الخلاء میں جا کر فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ لاہور میں اکیلی تھی، انجان شہر میں، 5,000 روپے لے کر، نہ گھر، نہ شوہر، نہ عاشق، نہ بچے، بالکل اکیلی۔ اس نے لمبے عرصے بعد پہلی بار اللہ کو یاد کیا، سچ میں، دل کی گہرائی سے، اور رونے کے بعد ایک فیصلہ کیا، گھر واپس جانا ہوگا، بچوں کے پاس۔ وسیم کا نمبر ملایا، 2 بار 3 بار، کوئی جواب نہیں۔ پھر وسیم نے فون اٹھایا
اور جو خاموشی تھی، اس خاموشی میں ہزار باتیں تھیں۔ وسیم، میں، کیا بات ہے؟ آواز بالکل ٹھنڈی تھی، جیسے کسی اجنبی سے بات کر رہا ہو۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ ایک لمبی خاموشی۔ کہاں سے واپس آنا چاہتی ہو سمینا؟ کیا کبھی گئی تھی جو واپس آؤ گی؟ وسیم، سنو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی۔ ہاں، ہوئی۔ وسیم نے بات کاٹی۔ بہت بڑی۔ جو عورت رات کو سوتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے، اس کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بچے کیسے ہیں؟ وسیم کی آواز میں پہلی بار ایک لرزش آئی، غصے اور درد کا ملاپ۔ نیہال نے ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھایا۔ عالیہ ہر رات روتی ہے، ماما ماما کہہ کر۔ فیصل سمجھتا ہی نہیں کہ ماما کہاں گئی۔ تم خوش؟ سمینا کا دل چاک ہو گیا۔ وسیم، مجھے معاف کر دو، میں ان کی ماں ہوں۔ ماں؟ وسیم کی آواز اونچی ہو گئی۔ ماں تھی تو ایسے چاہتی؟ سمینا، میری ماں نے، میرے گھر والوں نے، پورے محلے نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے۔ میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس داغ کے ساتھ تم آ کر اسے مٹا سکتی ہو؟ وسیم، میں نے وکیل سے ملاقات کی ہے، طلاق کے کاغذ تیار ہیں۔ فون بند ہو گیا۔ سمینا ہوٹل کے کمرے میں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اگلے دن سمینا نے اپنے میکے فون کیا ماں کو۔ ماں نے فون اٹھایا تو سب سے پہلے روئی، پھر کہا، سمینا، کیا تم نے سارے خاندان کا منہ کالا کر دیا؟ باپ نے کہا کہ اگر گھر آئی تو دروازہ بند ہوگا۔ ماں، میں کہاں جاؤں؟ بیٹا، کاش یہ تم پہلے سوچتی۔ ماں کی آواز رندی ہوئی تھی۔ کچھ دن کے لیے آ سکتی ہوں، لیکن باپ کو نہ بتاؤ، خاموشی سے رہنا۔ سمینا بس سے اپنے میکے کے شہر پہنچی، ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ، جھکے سر کے ساتھ۔ ماں نے دروازہ کھولا، اسے گلے لگایا اور دونوں ماں بیٹیاں دیر تک روتی رہی۔ لیکن 3 دن بعد باپ کو پتہ چل گیا، جو کبھی اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس دن اس نے وہ الفاظ کہے جو زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ تم میری بیٹی نہیں رہی۔ جس نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اس کا میرے گھر میں کوئی حق نہیں۔ نکلو یہاں سے۔ سمینا نے باپ کے پاؤں پکڑے۔ باپ نے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ گھر سے نکل گئی۔ لاہور کی تنگ گلیوں میں ایک سستے کرائے کے کمرے میں سمینا نے اگلے مہینے گزارے، بالکل اکیلے۔ اس نے پرانی سہیلی کو ڈھونڈا جو کسی اور شہر میں تھی۔ اس نے فون پر ہمدردی جتائی، لیکن مدد نہ کر سکی۔ ایک پرانی پڑوسن سے پیسے مانگے، وہ بھی اوپری باتیں کر کر کٹ گئی۔ سمینا نے کپڑوں کی ایک چھوٹی سی دکان پر کام ڈھونڈا۔ دن بھر پیروں پر کھڑی رہتی، رات کو سوتی، صبح پھر اٹھتی۔ ہر دن ایک جنگ تھی، خود سے، دنیا سے، اپنے ماضی سے۔ لیکن سب سے بڑا درد بچوں کا تھا۔ دانیال، عالیہ، فیصل، ان کے چہرے آنکھیں بند کرتے ہی سامنے آتے۔ فیصل کی وہ ننھی آواز جو ماما کہتی تھی، عالیہ کی وہ ادا جب وہ بال بنواتی تھی، دانیال کو وہ انداز جب وہ اپنی ماں کو سب سے ذہین کہتا تھا۔ یہ سب یادیں چاقو بن کر سینے میں اترتی تھی۔ ایک رات سمینا نے وسیم کو میسج کیا، بس ایک میسج، بچوں کی ایک تصویر بھیج دو، صرف ایک۔ وسیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ ایک شام سمینا دکان سے تھکی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آئی، میز پر پانی کا گلاس رکھا، آئینے کے سامنے بیٹھی اور اپنی صورت دیکھی اور پہچان نہ سکی۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جس نے 6 مہینے پہلے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایک جھوٹی چمک تھی، کامران کی باتوں کا نشہ تھا، ایک احمقانہ خواب تھا۔ اس عورت کو لگا تھا کہ وہ پنجرے سے آزاد ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہ پنجرے سے نکل کر صحرا میں آ گئی تھی، جہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ پانی۔ کامران نے اسے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس نے اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ وہ ایک خوبصورت عورت تھی جو اپنے آپ کو ناقدری سمجھتی تھی، جسے بس تھوڑی سی تعریف، تھوڑے سے الفاظ چاہیے تھے۔ اس نے اس کمزوری کو ہتھیار بنایا۔ اور سمینا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی تھی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، ایک جھوٹے آدمی کے لیے، ایک جھوٹے خواب کے لیے۔ اس رات سمینا نے بہت دیر تک اپنا محاسبہ کیا، سخت، بے رحم محاسبہ۔ اس نے خود سے وہ سوال پوچھے جو کبھی نہیں پوچھے تھے، کیا وسیم واقعی اتنا برا تھا یا بس مختلف تھا؟ کیا اس کی زندگی واقعی ناقابل برداشت تھی یا وہ ایک عادت سے اکتائی ہوئی تھی؟ کیا کامران سے محبت تھی یا بس توجہ کی بھوک کی تھی
جو اتنے سالوں میں لگی تھی۔ جوابات اندھیرے میں واضح تھے، اور وہ اندھیرا ثمینہ نے خود پیدا کیا تھا۔ 7 مہینے بعد ثمینہ کے وکیل نے اسے بتایا کہ وسیم نے طلاق دے دی ہے۔ کاغذ ہاتھ میں آئے تو ثمینہ نے انہیں دیر تک دیکھا۔ ایک بندھن جو 12 سال میں بنا تھا، ایک کاغذ میں ختم ہو گیا۔ بچوں کی حضانت کا فیصلہ عدالت نے وسیم کے حق میں کیا۔ ماں کے چھوڑ کر جانے کا واقعہ ریکارڈ پر تھا۔ عدالت نے ثمینہ کو ملاقات کا حق دیا، مہینے میں ایک بار، 2 گھنٹے کے لیے۔ وسیم کے گھر کے باہر 1 مہینے بعد وہ دن آیا۔ ثمینہ صبح سے تیار تھی، نئے کپڑے، بالوں میں کنگھی، چہرے پر تھوڑا سا ہلکا پن لانے کی کوشش۔ ہاتھوں میں تینوں بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے تھے۔ وسیم کے گھر کے باہر گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور دانیال پہلے نکلا۔ 9 سال کا لمبا ہو گیا تھا۔ چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو اس عمر میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پیچھے عالیہ تھی، آنکھیں جھکائی ہوئی، ہاتھ میں وسیم کا ہاتھ تھا، اور سب سے آخر میں فیصل، چھوٹا سا، گول مٹول۔ جس نے ثمینہ کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رک گیا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر فیصل نے کہا، ماما، اور ثمینہ کے آنسو رک نہ سکے۔ اس نے آگے بڑھ کر فیصل کو اٹھانا چاہا، لیکن فیصل وسیم کے پیچھے چھپ گیا۔ دانیال نے ماں کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو آنکھیں بھری، پھر منہ پھیر لیا۔ عالیہ کے آنسو گالوں پر اتر آئے، لیکن وہ آگے نہیں آئی۔ 2 گھنٹے گزرے، فاصلے پر بیٹھ کر، ادھوری باتیں کر کر، ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ۔ جاتے وقت وسیم نے صرف اتنا کہا، اگلے مہینے آنا۔ ثمینہ واپس مڑی اور قدم بھاری تھے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز دل میں تھی۔ فیصل نے آخر میں جاتے جاتے ایک بار ماما کہا تھا، بہت آہستہ، لیکن کہا تھا۔ یہ چھوٹا سا لفظ اس وقت ثمینہ کی پوری دنیا تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ ثمینہ نے اس سال میں وہ سیکھا جو 12 سال میں نہیں سیکھا تھا، کہ زندگی نام ہے حقیقت کا، خوابوں کا نہیں۔ کہ گھر کی سادگی چاہے جیسی بھی ہو، ایک نعمت ہوتی ہے جو جاتے وقت سمجھ آتی ہے۔ کہ بچوں کی ماں ہونا دنیا کا سب سے بڑا رتبہ ہے، اور اسے چھوڑنا سب سے بڑی حماقت۔ کامران، اس نے سنا تھا کہ وہ واپس لاہور چلا گیا ہے، اپنی کراچی والی دوست کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس۔ وہ ایسا آدمی تھا جو ہمیشہ کسی نئی عورت کی تلاش میں رہتا تھا، جو اکتائی ہوئی ہو، جو تعریف کو ترس رہی ہو، جو ایک لمحے کی کمزوری میں اپنا سب کچھ دے دے، اور جب دے دیتی ہے تو وہ اگلی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ وسیم نے دوبارہ شادی نہیں کی، کم سے کم ابھی تک نہیں۔ بچے اس کے پاس تھے، وہ ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اتنا بڑا آدمی نہیں تھا۔ ثمینہ اب یہ سچ جان چکی تھی، بس بے توجہ تھا، اور بے توجہی برائی نہیں، لیکن دونوں مل بیٹھ کر بات کر سکتے تھے، کوشش کر سکتے تھے۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ثمینہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات ہو رہی تھی، آسمان میں ستارے تھے، کہیں دور اس کے 3 بچے سو رہے ہوں گے، دانیال، عالیہ، فیصل۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی۔ میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتی، لیکن باقی زندگی میں اس کا حساب دے سکتی ہوں، اچھی ماں بن کر۔ جب بھی موقع ملے، اپنے آپ کو سزا دینے رہنے سے نہیں، بلکہ ہر مہینے اس دروازے پر جا کر، اپنے بچوں کی آنکھوں میں دیکھ کر، ان سے معافی مانگ کر۔ اور پھر ثمینہ نے وہ کام کیا جو اسے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے رب کے آگے سجدے میں گر کر ٹوٹ کر روئی، توبہ کے آنسو جو سب سے بھاری ہوتے ہیں اور سب سے صاف ہوتے ہیں۔ یہ کہانی کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم سمجھیں، چمک دھوکہ دیتی ہے، توجہ بکتی ہے، اور جو گھر میں ہے اس کی قدر جانے سے پہلے جان لینی چاہیے۔